میری طرف سے ویلکم، خوش آمدید، السلام علیکم۔ عمران بن عاص صاحب کے بارے میں جو سردار صاحب نے کہا کہ یہ بزنس کو اچھا کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک بڑے بہترین اور بڑے نفیس انسان ہیں، تو اس کا تنقل بھی ہوا اور بڑے صاف ستھرے۔ اچھا جی، آج جو مجھے عمران نے کہا کہ جی ادھر آنا ہے، تو میں نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے، تو میں ماشاء اللہ ان کی ایک کال پہ ادھر آ گیا۔ اچھا جی، پروجیکٹ کے بارے میں تھوڑی سی بیچ میں کوئی کنفیوژن آ رہی ہے، جیسے ابھی بھی ایک آدھ سوال میں آئی ہے، میں دور کروں۔ ہمارے پاس ایک ہی روڈ کے اوپر 3 سائٹس ہیں، ایک ہی روڈ پہ 3 سائٹس ہیں، کوئی ایک سائٹس نہیں، اور ہر سائٹ علیحدہ ہے، اس کا حدود ضربہ علیحدہ ہے، اور اس کا جو ہم لینڈ خرید چکے ہیں وہ علیحدہ ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بڑی کنفیوژن تھی کہ یار اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو سائٹ دکھائیں تو کون سی سائٹ دکھائیں، کہاں پہ پروجیکٹ بنائیں۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے 4-5 دوست آپ میں سے سلیکٹ کیے کہ ان کو ہم لے جاتے ہیں، وہ جا کر ہمیں یہ بتائے کہ ان 3 میں سے ہم کون سی سائٹ کے اوپر پروجیکٹ لے کر آئے۔ اس میں 2 سائٹس کے اوپر ہم اپنے دوستوں کو فزیکل لے کر گئے، وہاں ان کو بریفنگ بھی دی ہے اور پوری اسکیم ان کو گمائی کرائی ہے، یعنی اچھے طریقے سے ان کی تسلی کرائی ہے۔ اور ایک سائٹ جو تھی وہ ہم نے گاڑیوں میں سے ان کو بتائی ہے کہ یہ ہماری سائٹ ہے تیسری، اور یہ اس کا فرنٹ ہے، یہ جو گیٹ لگا ہے یہ ہماری سائٹ ہے۔ تو لہٰذا 2 جو سائٹ تھی وہ تو انہوں نے فزیکل ایگزامن کر لی، اور وہاں پھر ہم نے ان کو کہا کہ اب ہم 24 گھنٹے آپ کو اور ٹائم دیتے ہیں، آپ بتائیں کہ ہم ان جو 2 آپ نے فزیکلی انسپیکٹ کی ہے ان میں سے کس سائٹ کے اوپر ہم پروجیکٹ لے کر آئے۔ آج ابھی میں چھوٹی بات کروں گا، ٹاپ آف دی لائن وہ لوکیشن ہے، ابھی تک اس طرح کی لوکیشن کسی کے پاس نہ ہے، نہ آنے والے وقتوں میں آ سکتی ہے، کیونکہ اتنا بڑا چنک آف لینڈ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، سراؤنڈنگ میں کہیں ہے ہی نہیں، نہ کوئی پیدا کر سکتا۔ اگر آپ 20 گاؤں بھی اٹھا دیں گے تو تب بھی نہیں۔ اور میں اس لینڈ کی بات کرتا ہوں جو لینڈ میرے نام پہ ٹرانسفر ہے، میں نے بیانوں کے اوپر زمین نہیں خریدی، جو زمین میرے نام پہ ٹرانسفر ہے، جس کا 100% قبضہ میرے پاس ہے، اور اس قبضے کا ایک انچ ہمارے ان دوستوں نے وہاں پہ گھوم کے چیک کر لیا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ہوائی دیکھا ہے کہ اچھا جی یہ دیکھے لوگوں کے کھیت نہیں جس میں ہماری مشینری چلی ہوئی ہے۔ تو لہذا اس میں 2-3 نام بتا دیتا ہوں۔ ویسے 5 بندے آپ کی برادری سے گئے، تنویر شاہ صاحب بھی گئے تھے، سردار طاہر صاحب بھی گئے تھے، سعد خان بھی گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنی مرضی سے جتنا دیکھا، ہم نے نہیں ان کو روکا کہ آپ یہ چیز دیکھیں یہ نہ دیکھیں، ہم نے کہا جو آپ نے دیکھنا ہے دیکھیں۔ تو انہوں نے اپنی پوری تسلی کی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو، اب میں اپنے الفاظ نہیں بول رہا، میں ان کے الفاظ بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ اس جیسی جو زمین ہے وہ کہیں ہے ہی نہیں جو پنڈی اسلام آباد کے اندر ٹاپ آف دی لائن لوکیشن ہے، 5 اسٹار لوکیشن ہے، اور اتنی بڑی کوئی لوکیشن اور کوئی لا بھی نہیں اللہ کی مہربانی سے سکتا، کیونکہ یہ کوئی 2, 4, 10, 20, 30 ہزار کنال کی ہم بات نہیں کر رہے، یہ بڑی بات ہے، اور جو بڑی گیم ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے۔ ایسے سینک ویو ہیں کہ آپ سمجھے کہ مرگلا کے ہل میں بھی بیٹھے، آپ پانی کے اوپر بھی بیٹھے ہیں، وہ انہوں نے پانی کے دریا اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اکٹھا دیکھا، جس طرح رابر ڈیم دیکھا اس طرح انہوں نے پانی بھی دیکھا۔ تو ہم نے ان کو پانی بھی دکھایا، سینک ویو بھی دکھائے، ان کو لینڈ بھی دکھائی ہے، ان کو لوکیشن بھی دکھائی ہے، لے کر ان کو کسی ایک جگہ سے گئے تھے، لائے ان کو کسی دوسری جگہ سے گئے، اور جب ان کو آنن فانن ہم ایئرپورٹ کے پاس پہنچے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ یہاں سے ہماری اسکیم جو ہے، پہلا جو ایئرپورٹ پہ جاتے ہی پہلا سیکورٹی چیک پوسٹ آتی ہے، تو وہاں سے ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ واپس آئیں تو 1 سے 2 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ اپنی اسکیم میں واپس انٹر ہو سکتے ہو۔ وہ پرائس لیس اسکیم ہے، اس کو اسکیم کہنا میرا خیال ہے، میں تو فیصل کو بھی اسکیم نہیں کہتا، جس کا 35-40 کنال 1000 کنال سے زیادہ ایریا کراس کر دے وہ اسکیم نہیں ہوتی، کوئی سٹی بنتا ہے۔ آپ دیکھیں نا اسلام آباد ہے 6500 کنال کا ایک سیکٹر بنتا ہے، تو اگر 5 سیکٹر آپ بیچ میں سے نکال لیں
تو پھر اگر 5 سیکٹروں سے زیادہ رقبہ ہے تو پھر وہ اسکیم تو نہ بنی. اگر آپ F6 F7 F8 اور F10 اور F11 لگا لیں تو یہ 5 سیکٹر بنتے ہیں. تو ان 5 سیکٹروں سے اگر اسکیم آپ کی بڑی ہے تو پھر وہ اسکیم تو نہ ہوئی, وہ تو پھر شہر بن گئے. تو اب وہ ایک شہر اب بننے جا رہے ہیں اور اس کا رقبہ تو آپ سوچ ہے آپ کی. یہ میں شاہ صاحب کی بات کوٹ کروں گا. شاہ صاحب کو میں اکثر آپ تقریروں میں کہتا تھا کہ میں گاڑی چلاتے جائیں گے آپ تھک جائیں گے, رقبہ نہیں ختم ہو جائے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات پہ یقین تو کرتے تھے لیکن اتنا تھا ہمیں نہیں پتا. جو آپ نے کہا تھا جو آپ کہتے تھے اس سے 4 گنا زیادہ لوکیشن آپ کی ٹاپ آف دی لائن ہے, کوئی اس کے قریب نہیں پھٹ سکتا. اور نامعذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, یہ کوئی 10 20 30 لاکھ روپے بیچنے والا پروجیکٹ نہیں ہے. یہ بھی آپ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اے گریڈ آپ کے F6 میں ہمیں 1000 گز کا پلاٹ چاہیے اور قیمت آپ اس کی لگائیں پنڈی کے 20 کلومیٹر آگے کی یا 80 کلومیٹر آگے کی. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو جہاں کی جو لوکیشن ہے پرائس آپ نے وہی پے کرنی ہے, چاہے آپ کو اچھی لگے یا بری لگے. لہٰذا آج کے دن میں کوئی ڈاؤن پیمنٹ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے, کوئی ٹوٹل کاسٹ آپ ڈیسائیڈ نہیں ہے. مختصر بات یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ کل 3:30 بجے ریل اسٹیٹ برادری کی میٹنگ ہے. سامدار ہے ابھی سارے میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, اچھے برے وقت میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی مشاورت کیے بغیر یا ان لوگوں سے میٹنگ کیے بغیر ہم ایک مین میٹنگ میں چلے جائیں. تو لہٰذا کل 3:30 بجے ایک ہماری میٹنگ ہے. اس میٹنگ کے بعد ہی کل رات 10 بج جائیں یا اگلے دن 12 بجے تک ہم نے فائنل کاسٹ نکال کے اس کی پرنٹنگ بھیج دیں گے. اور پھر 11 تاریخ کی شام کو فیصل ٹاؤن میں بلاک سی شاہ صاحب کے کرکٹ گراؤنڈ میں ہمارا وہاں پہ فنکشن ہے. اس پہ ہم لانچنگ کریں گے. وہاں پہ آپ کو ریٹ بھی ملے گا اور اپنا ممبرشپ فارم بھی ملیں گے اور ریٹ لسٹ بھی. ہر چیز ہمیں تیاری کی ہوگی. 12 کو آپ نے پے آرڈر اور کیش جو بھی ہے لے کے. چھوٹی بات یہ ہے کہ اپنی جیسے عمران بن ناز صاحب نے کہا اگر آپ کام نہیں کرنا چاہتے یہ آپ کی ہے. اس وقت پاکستان میں آپ خود ماشاءاللہ ہمارا تو اسپیشلائز فیلڈ ہے, آپ سب لوگوں کا جتنے بیٹھے ہیں تو پاکستان میں 1 کروڑ 1.5 کروڑ گھروں کی پہلے کمی تھی. تو 17-18 لاکھ گھر جو ہے اس سیلاب فلڈ میں گورنمنٹ کے ڈاٹا کے مطابق جتنا بھی کلیکٹ ہوا ہے وہ چلے گئے. آدھا سندھ بیٹھ گیا, سندھ سے دوست آئے ان سے پوچھے. بلوچستان آدھا چلا گیا. کے پی کے جتنا ریور کے ساتھ تھے, جتنا جی بی ریور کے ساتھ تھا, جتنا لات کشمیر نیلم ریور کے ساتھ تھا, سارا بہ گیا. تو آپ بجائے کہ ایک روٹین کی پر اینم ایک گروتھ ہوتی ہے, کیونکہ ہماری آبادی تو وہی ہے 22-23 کروڑ ہے. آبادی نے تو آپ کو جیسے 1200 بندوں کی ٹوٹل ڈیتھ ہوئی ہے اس فلڈ میں, تو اتنی تو نیچرل ڈیتھ بھی ہوتی ہے. تو جبکہ گھر ان نیچرل جو ہے 16-17 لاکھ گھر ابھی تک جو ہے وہ تباہ برباد ہو چکا ہے اور گھر ابھی ڈیمیج ہو رہے ہیں. آپ بتائیں ایک اور 3-4 ماہ میں ڈالر ایسکلیشن, اسٹیل ایسکلیشن اور ملکی حالات فلڈ کی وجہ سے کوئی نئی کنسٹرکشن بھی نہیں رہتی. آپ کو پتا ہے جب کرونا آیا تھا اچانک ختم ہوا تو کتنی تیز پراپرٹی پر گئی تھی. وہ کیوں گئی تھی؟ تو وہ 5-6 ماہ کا جو ڈیڈ لاک وہ جمع ہو گیا. تو لہٰذا پہلے اگر گھروں کی ڈیمانڈ پاکستان میں 1.5 کروڑ کی ہے اور جو سیلاب کی وجہ سے ڈیمیج ہوئے ہیں, جو نئی ڈیمانڈ اور آنی ہے وقت کے ساتھ, یہ جو 4-5 ماہ میں کام نہیں ہوا, اس کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ تو 2 ٹائم انکریز کر دی گھروں کی ڈیمانڈ. اور لوگ گھر کہاں پہ بنانا؟ اب لوگوں نے, میں کسی کی سوسائٹی کا نام نہیں لوں گا, 80 کلومیٹر دور تو نہیں کسی نے یاد کر گھر بنانا. ہر لوگ پریفرنس دیتے ہیں, نام لکھتا ہے اسلام آباد کا. جو اوور سیل پاکستانی ہیں وہ اسلام آباد کے سراؤنڈنگ میں یا اسلام آباد میں آنا چاہتے ہیں, ان کو یہاں پہ چاہیے. تو آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک برانڈ نیم کے اوپر آ رہا ہے. اور کیسا آ رہا ہے؟ جس کو آپ کی کمیونٹی میں دیکھیں نا, شاہ صاحب نے وزٹ کر لیا تو سمجھے سب نے کر لیا, سرتاج طاہر نے کر لیا تو سمجھے سب نے کر لیا. تو جب کل کی میٹنگ یا مین 11 کا فنکشن ہوگا اس میں یہ بتائیں گے, میں ایجوکیشن کے بارے میں نہیں بتاؤں گا, یہ بتائیں گے, میں سے 5% کم ہی بتاؤں گا.
تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے وزٹ بھی کر لیا, بیٹھ کے چائے بھی پی لی, مٹھائی بھی کھا لی, پکوڑے بھی کھا لے, ادھر بیٹھ بھی گئے, سارا کچھ یہ کر کے حاضر ہے. تو مقصد صرف یہ ہے کہ اتنا خوبصورت پروجیکٹ اور ایسی خوبصورت اس کی ڈیزائننگ, ایسی خوبصورت, جب پروجیکٹ 5 اسٹار ہے اس کی ہر چیز 5 اسٹار ہوگی انشاءاللہ تعالی. جبکہ میں آپ کو ایڈوانس سے ایک چیز اناؤنس کر دیتا ہوں, اس کی کاسٹ 5 اسٹار نہیں ہے. ہاں نیچے سے اگر دیکھیں تو پھر 5 اسٹار ہے, اوپر سے دیکھیں تو پھر 5 اسٹار ہے. یعنی میں نے ہمیشہ ویڈیو بیانوں میں جو یوسف صاحب دیتے تھے, میں کہتا تھا کہ میں جان بوجھ کر اس کی قیمت کم کروں گا. جس طرح ہم نے فیصل ہل میں کنسٹرکشن پیکیج 10 لاکھ اپنی خوشی سے دیا, ہمیں کیا ضرورت ہے. اسی طرح اگر یقین جانے میں نے اپنی کمپنی کا پیسہ, جو میں منیمم بتا رہا ہوں, منیمم, میں اس دن آپ کو ایک ریفرنس دوں گا, کل کی میٹنگ میں ریفرنس دوں گا, میں نے 12 لاکھ روپیہ پر پلاٹ اپنا لوز کیا. 12 لاکھ روپیہ جو پرائس میں آپ کو میرٹس کے اوپر آپ کے فون سے نکال کے دوں گا, آپ کے فون سے, کہ جس کمپیریزن پہ میں آپ کو پرائس نکال کے دوں گا, یہ 3 آدمی, یہ 5 آدمی آپ کے سامنے, یا ان سے کبھی آپ خفیہ علیحدہ میٹنگ کر لیں, کہ ایک ہوتا ہے کہ میرے سامنے بات کرنا, یہ میرے سامنے میرے بعد خفیہ بھی آپ کو کہیں گے کہ چور صاحب جو کہہ رہے ہیں اور جس کا کمپیریزن کر رہے ہیں اس سے 3 ٹائم لوکیشن خوبصورت ہے. 3 ٹائم, میں 1 ٹائم نہیں کہہ رہا, 3 ٹائم لوکیشن خوبصورت ہے, جبکہ آپ کی پرائس اس سے 12 لاکھ روپیہ آپ کم کریں. میں نے اعلان کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں جو مڈل کلاس ہے, جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں, جن کے پاس تھوڑی سیونگ ہے, وہ بھی گھر لے سکے, وہ بھی ایک پلاٹ لے سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک میگا سٹی آ رہا ہے آپ کے پاس, سب لوگوں کے پاس کام کرنے کے بہت مواقع ہے. اگر کوئی اس مارکیٹ سے بھی نہیں فائدہ اٹھا سکتا, اپنے بچوں کا رزق نہیں پیدا کر سکتا, تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے. آپ اچھے برانڈ کی طرف اینڈ یوزر کو نہیں دیکھیں, بکنگ نہیں. ابھی ساتھ کھانا آپ کو پتا ہے, ہم 3 آدمی ایک گاڑی میں آئے, یقین جانے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس بکنگ کو کس طرح کنٹرول کریں. یہ آپ کی سوچ ہے. آپ دیکھنا کہ اس کی بکنگ جو ہے, جو بھی ہمارا ٹارگٹ ہے اس سے ٹائم آج زیادہ ہے. بلکہ ابھی یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ آپ پرائس 18 اس کو آؤٹ نہ کریں, اگر لوٹ پڑی تو اس میں 5 لاکھ روپے فی پلاٹ کا اضافہ کریں, 25-50 میں 5 لاکھ کا اضافہ کریں, باقی بھی کریں, تاکہ یہ سلاب نہیں رکے گا. تو میں رستے میں یہی بات کر رہا تھا کہ یار میرا دل نہیں مان رہا, ہم پری لانچ کر کے آپ جہاں چاہیں گے بکنگ بند کر دیں, پھر اس کے بعد بروشر بنے گی, اس میں آپ پھر بھی, میں نہیں چاہتا میں 13 لاکھ روپیہ بڑھاؤں, آپ 6 لاکھ روپیہ ہم بڑھا دیں گے, لوگ خوش بھی ہو جائیں گے کہ 6 لاکھ روپیہ پرائس بھی بڑھ گئی. تو یہ ہے کہ ایک خوبصورت بزنس اپرچونٹی جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہے. اور کیسی اپرچونٹی, ایک برانڈ کے ساتھ 5 اسٹار پروجیکٹ ہے, 5 اسٹار لوکیشن ہے, 5 اسٹار پانی ہے, 5 اسٹار اس کے ویو ہیں, اور 5 اسٹار اس کی ڈیولپمنٹ ہے, اور زمین خریدی ہے. ایسا کون پروجیکٹ بنا سکتا ہے. تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ پھر اس کے آگے ملٹیپل چیزیں میں آپ کو دوں گا. وہ میں نے اعلان کیا ہوا ہے ادھر F11 میں جب میں آیا تھا, کہ میں آپ کو 4 کنال پہ, میں نے وہاں ایک ان کو نقشہ بھی دکھایا تھا, جو پہلی لوکیشن ہم نے دیکھی تھی اس کا, کہ ہر اپارٹمنٹ کارنر تھا, اپارٹمنٹ کا پلاٹ, ہر پلاٹ کارنر تھا, اور اس کی ایک ہائی وے 270 فٹ سے زیادہ تھی. وہ تو لوکیشن سے آگے آ گئے نا, تو اس کا تو نقشہ ہی ہم نے غائب کر دیا. تو یہ ہے ایک برانڈنگ. ایسے گیٹ, ایسی چیزیں, جو اس طرح نہیں ہوگا کہ جس دن ہم ڈیولپمنٹ کریں گے, شاہ صاحب جس کو ڈیولپمنٹ کریں وہ تو ہم اپنے قبضوں شبروں کا کام کر رہے ہیں, اس کو ابھی ڈیولپمنٹ تو نہیں کرنا چاہیے نا, میں کہتا ہوں. لیکن ہم جب ڈیولپمنٹ کریں گے تو 4-5 کمرشل اپنے آفرز, اپنے انٹری گیٹ, اپنی ہائی وے, اپنے مارٹ, اپنی اسکول, اپنی مسجدیں, اپنا ہاسپٹل, اور اپنا 1000 سے 1500 ولا, یہ ایک دن, اور کلب اس اسکیم کا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے دن ایک ریزیڈنٹ اگر ادھر جائے, ایک ریزیڈنٹ, اس کو ہاسپٹل بھی ملے, اس کو اسکول بھی ملے, اس کو گروسری اسٹور بھی ملے, اس کو دنیا کی ہر چیز پہلے دن ملے, اس کو کلب بھی ملے, فٹ بال گراؤنڈ بھی ملے, کرکٹ گراؤنڈ بھی ملے, مسجد بھی ملے, اس کو کہیں جانا نہ پڑے.
وہ اس کو پتا ہو کہ میں ایک شہر میں آ گیا، مجھے اب کہیں نہیں جانا، اور اس کی کنیکٹیوٹی آپ جہاں سے مرضی جائیں، یقین جانے اس روڈ کے اوپر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ پلاٹ آپ کے E7 سے مہنگا ہونا چاہیے میرے ساتھ، لیکن اس وقت آپ کو پلاٹ کی قیمت دے رہے ہیں جو 200 کلومیٹر دور سوسائٹیاں ان سے بھی کم. تو ایسی ٹاپ آف دی لائن جو لوکیشن ہے، یہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اب جلدی سے بکنگ کے چکر میں پڑیں. آپ اچھا کلائنٹل لا لیں جنہوں نے زندگی میں کوئی خواب دیکھا ہے اپنے بچوں کا، اپنے لیے یا اوورسیز پاکستانی اینڈ یوزر کا. اس میں نمبر آف پلاٹ بک کرنا میٹر نہیں کرتا، اگر وہ کرنا ہے تو پھر آپ اس دن تماشا دیکھنا. ایک میں سردار طاہر کو، کیونکہ یہ آپ کے ریئلٹی کے صدر ہے، میں ان کو کہہ دوں کہ مجھ سے 50,000 پلاٹوں کی ڈیل سائن کریں، کیونکہ یہ لوکیشن دیکھ کے آئیں. بتائیں سردار صاحب آپ میرے ساتھ ابھی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آدھے منٹ میں 50,000 پلاٹوں، ہم نے 50,000 تو نہیں بتانا بیچ رہے نا، ہم نے تو بہت تھوڑے بیچ رہے ہیں، ہمارے پاس تو بہت تھوڑی انوینٹری ہے. انوینٹری سے مراد اتنی نکالیں گے نہیں، آپ پری لانچنگ پہ اتنی جو انوینٹری نکالیں تو ایسا ٹاپ آف دی لائن پر ہو جائے. یہ اپنے بچوں کے لیے ہے. تو خدارہ اینڈ یوزر، خاص کر اوورسیز پاکستان، وہ لوگ جو گھر بنانا چاہتے ہیں، بلکہ اس میں ہم ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں، جو اپنی فیملیوں کے لیے، اپنی برادریوں کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، کسی کے لیے، جیسے ہماری پٹھان برادری ہوتی ہے، وہ کوشش ہوتی ہے جو پلاٹ کل کو کٹھے کرنا چاہیں گے ہم ان کی کچھی گلیاں دے دیں، کیونکہ اس میں ہمارے پاس بہت گنجائش ہے. تو ہر طرح کی پروڈکٹ ہے، نہ صرف بیچنے کی بلکہ اس میں بلڈنگ. آپ ویلوں کے پلاٹ لینا چاہتے ہیں جتنے مرضی لے لیں، آپ اپارٹمنٹ کے لینا چاہتے ہیں جتنے مرضی لے لیں. ہر پلاٹ کارنر ہے، چھوٹا ہے. آپ میں اللہ کی مہربانی سے آپ کو بتایا، اللہ کے کرموں پہ بات کی ہے، آپ اس بلڈنگ میں سب سے جو کمزور کنٹریکٹر ہے یا ہمارا ریل اسٹیٹ کا بندہ ہے، جس کو کہتے ہیں یہ زندگی میں کچھ نہیں کیا، اس کا باپ اس کو تانے مارتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، یقین جانے صرف اپنی نیت صاف کر لے، وہ میرے ساتھ اپارٹمنٹ کی پوری بلڈنگ بنا کے دے سکتا ہے. میں اس کو اتنا اس کو موقع دوں گا اور اتنی صاف کنڈیشن اس کے لیے اب جو نہیں کرنا چاہتا تو اس کا تو میرے پاس بھی علاج ہے. جو سوئے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو میں اٹھا سکتا ہوں، جو جاتے اس کا حال میرے پاس ہے. ہاں، تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کوئی چھوٹی بزنس نہیں ہے. یقین جانے اس کے ریبیٹ کی مت میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، اربوں روپے آپ کو تقسیم ہونا ہے، جب کوئی کروڑوں کی بات نہیں ہے، 80-90 کروڑ 30-40 کروڑ. آپ دیکھیں ریبیٹ، آپ نے پیسہ دوسرا ہے تو اتنا پیسہ سب ہمارے ریل اسٹیٹ کے لوگوں کی زندگی میں وہ جانا ہے پیسہ. پھر جب وہ ری سیل کریں گے وہ پیسہ آنا ہے، پھر جب ہم اس کی لانچنگ کریں گے وہ پیسہ، پراپر لانچنگ کریں گے وہ آنا، وہ فنکشن ہم سائٹ پہ رکھیں گے. کیوں ہم نے ان کے مشورے سے فنکشن فیصل ٹاؤن میں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی پھر تو 2 لاکھ پلاٹ بھی نہیں آپ کے، تو سارا الٹا مارکیٹ میں چلا جائے گا. تو یہ جیسا پروجیکٹ، انہوں نے کہا پھر ہم کیا بیچیں گے؟ تو ہمیں آپ اکاموڈیٹ کریں جو ہم آپ کے ساتھ ہیں اتنے عرصے سے. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ جو فیصل ٹاؤن، میں نے بھی کہا کہ جو فیصل ٹاؤن کے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں کھڑے رہے، جو کنسٹرکشن کرتے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، تو پہلے ہم ان کا حق بنتا ہے، ان کو اکاموڈیٹ کریں گے. اس کے بعد دیکھیں گے پھر کس کے لیے کتنا کرنا ہے. تو آپ ابھی سے تیاری کر لیں. اصل چیز ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 10-12 لاکھ روپیہ پلاٹ سستی قیمت پہ آپ دیں اور جان بوجھ کے دیں آپ کی اپنی ریپوں کے لیے یا بیچنے کے لیے. میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کو 10-20-50 کروڑ روپیہ 2 دن میں پھینک سکتا ہوں. میرے کیا اثر رکھتی، بلکہ اس کے تو پھینکنے کی، اور اس سے 12 لاکھ روپیہ پلاٹ نہیں کا بیچ سکتا. لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہم نے کلائنٹ کا اعتماد حاصل کرنا ہے. ہماری جو طاقت ہے وہ ہمارا اینڈ یوزر ہے، وہ ہمارا انویسٹر ہے. ہم اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم نے اس کے لیے آسانی سے لے کر رہنا تاکہ ہر طبقہ آئے جو ہے اس میں آ سکے. لیکن یہ آپ کی کوشش ہے کہ بجائے ایک آدمی کے پاس 50 ہے، مس گائڈ کون کر رہا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. جو عمران کا ہم غلط کام کرتے ہیں. کوئی ہمارے ساتھ آ کر نہیں کرتا، کوئی نہیں آ کر ہمیں کہتا کہ جو آج سے 90 کلومیٹر دور سوسائٹی ہے اس میں آپ پلاٹ لے لیں.
हम उसको कहते हैं कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करें, हम कहते हैं कि आप फलां जगह पे चले जाएं, आप मगरब की तरफ 200 किलोमीटर चल जाएं, आप इधर की तरफ चले जाएं, हम जाकर गाइड करते हैं। कोई तो नहीं आकर हमें कहता। कौन कहता चाहता होगा कि जो कहे कि मुझे आप 200 किलोमीटर दूर ले लें, वो नहीं चाहता। उसकी जो साइट है, उसका घर जो है कोई अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेटेड जगह पे हो, जिसमें ना कभी सैलाब आए, ना कभी पानी का इशू बने, ना उसके रोड नेटवर्क का हो। उसने एयरपोर्ट जाना तो 2 मिनट, M2 पे जाना 2 मिनट, M1 पे जाना है तो 2 मिनट, पिंडी जाना है तो 2 मिनट, जहाँ भी जाना है 2 मिनट। बल्कि उस दिन पहली दफ़ा हमने इनको एक रूट बताया। मैंने शाह साहब को एक दफ़ा कहा था कि जो मैं नई स्कीम लेकर आऊँगा, मैंने इनको कहा था कि मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ कि फैसल हिल के एंट्री गेट से नई स्कीम में 12 मिनट में मैं आपको दाखिल करूँगा। 12 मिनट। पहली दफ़ा मैंने शाह साहब को उस दिन ये बताया रास्ता कि ये रास्ता होगा जिसके ऊपर आप 12 मिनट में, मैं फैसल हिल किधर है और प्रोजेक्ट किधर है, तो 12 मिनट का ये बताया। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आप की लोकेशन क्या है, आप कौन सा माल बेचना चाहते हैं। भाई आप गोल्ड बेचना चाहते हैं तो बेचे भी उनको जो गोल्ड के खरीदार हैं। उसको क्या कर, जो गोल्ड का खरीदार ही नहीं है, आप बेच दूसरे को दे। आपको नहीं पता ये जो मुफ्त में राशन या चीज़ें तकसीम होती हैं या चोरी का माल होता है, वो 2 लाख का फूल चोरी करता है, 7,000 का बेच देता है। आपको नहीं पता। गाड़ी 40 लाख की चोरी करता है, 2 लाख की बेच देता है। ये होता नहीं, आपके सारा दिन बातें सामने होते हैं। आपको नहीं पता कि एक जो फ्री में अमदाद मिल रही है, वो अगले दिन आप जाकर जितना माल है आपको दुकानों के ऊपर मिलता होता है, आप कहते हैं ये डोनर, उनको बेचें जो उनके खरीदार। साइजों की बात करें, बजाय कि करोड़ रुपया उसको क्या 20 फाइलें उठा लें कल को, नहीं क्योंकि उसको कल को हमें पेमेंट कहाँ से देगा। उसको उतनी इन्वेंट्री दें जिसकी कल को वो किस्तें भी दे, बजाय वो 20 प्लाट लेने के वो 5 प्लाट ले, उसकी किस्तें ले, उसके 5 प्लाट 20 से ज़्यादा महंगे होंगे। हमारे पास भी नहीं बार बार आएगा कि जी अब हम इसमें माफ़ी दे दें, मेरी टूटी वाल की सारी ज़िंदगी वो झूठ बोलता रहेगा। जैसे आज मेरे पास एक खातून आई, वो कह रही थी हम कोविड की वजह से इंग्लैंड फंसे रहे। मैंने कहा बीबी ये कोविड खून का पता नहीं कब आया था, तो आप उस वक्त से अभी तक आप इंग्लैंड फंसे रहे। और दूसरा, ये कौन सा दौर है, आप पेमेंट मुझे ट्रांसफ़र कर देती। ये तो नई दुनिया है, इसमें कहाँ आपके आने की जरूरत है। नहीं, हमने कहा था हम जरा पाकिस्तान की चक्कर लगा लेंगे, साथ पेमेंट भी दे देंगे। मैंने कहा कि ये तो सारे एक्सक्यूज आपके अपने, अब मैं आपके साथ क्या बहस कर सकता हूँ। तो मेरा मुख्तसर ये है कि आप एंड यूज़र को लेकर आएँ, जिन्होंने घर बनाने उसकी तरफ लेकर आएँ, उतनी हर बंदे की इन्वेस्टमेंट कराएँ जिसकी वो किस्तें दे सके, और उसमें साइज़ का ख्याल रखें कि आप उसको ये ना कि 25-50 ज़्यादा बेचता है, तो 30-60 भी 40-80 जितना हारमनी प्लाटों में ज़्यादा होगी उतनी ही स्कीम का लेवल रहेगा। मैंने हर हालत में स्कीम 5 स्टार बनाई, जो मर्जी हो। मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं है। मैं हज़ारों कनाल ज़मीनें खरीदने के बाद काट के पैमाने खुला सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप कारोबार करें। आपके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये प्रोजेक्ट ही आपसे नहीं खत्म होगा। एक खत्म हो गया तो मैंने 3 लोकेशन तो वहाँ पे दिखा दी, तो दूसरी शुरू कर देंगे, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी शुरू कर देंगे, तीसरी खत्म हुई तो मैंने उस दिन इनको 3 लोकेशन दिखाई हैं, 2 फिजिकल दिखाई, 1 गाइड से दिखाई, चौथी नहीं दिखाई। मैंने उसका शाह साहब को बताया था कि 34 लोकेशन का ये लोग ऐसे बातें करते हैं जब फिजिकली कोई चीज़ दिखाए ना, जिस तरह मैंने इनको विजिट कराया है, एक एक नुक्ते पे ब्रीफ किया है और चल के विजिट कराया है। इसको विजिट कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी में अपनी ज़मीन के ऊपर पैदल चलें, गाड़ी में चलें, उठें, बैठें, कुर्सियां लगाएं, जो मर्जी करें। मैंने शाह साहब को बताया कि जो चौथी साइट मैंने आपको विजिट नहीं दिखाई, वहाँ मैं 35,000 कनाल रकबा अभी तक खरीद चुका हूँ। 35,000 का मतलब है CDA के 5 सेक्टर, उस स्कीम के लिए भी खरीद चुका हूँ। तो आपके पास एक माशाल्लाह यंग आप बच्चे हैं, लाइफ टाइम आपके पास काम करने के लिए जगह पड़ी है। जब ये बड़ी बड़ी स्कीमें आएंगी तो हमारे भी, हम भी पहले आपको बताया, अल्लाह का शुक्र है शुरू से हमारे ऊपर आप ये, अगर आप एक हंसते हंसते बात कर सकें कि
کہ جی ہم نے بھی کسی وقت لوگوں کو لوکیشن دکھائے بغیر فارم بیچے تھے، کہہ سکتے ہیں ہم نے اس وقت بیچے تھے جب ہم 7 اسکیمیں بنا چکے، جب میں 2.25 لاکھ کا پلاٹ E11-3 میں بیچ کے اس کو 12 کروڑ کا بچا چکا تھا، جب میں E11-1 کا 15 لاکھ کا پلاٹ بیچ کے 6.5 کروڑ پہ بچا چکا تھا، جب میں B17 کا پلاٹ 4 لاکھ روپے فی کنال کا بیچ کے اس کو 3.5-4 کروڑ پہ بچا چکا تھا، جب F17 کا پلاٹ میں 90,000 روپے میں 1 کنال کا فروخت کر کے 4.5 کروڑ پہ بچا چکا تھا، جب میں آرچن کا پلاٹ آپ کو بتائے 30 لاکھ روپے کا یا 28 لاکھ روپے کا فروخت کر کے 3.5 کروڑ پہ بچا چکا تھا۔ یعنی ہمارے پاس ایک ہسٹری تھی، اس وقت ہم نے خواب بیچا تھا۔ جس دن میں نے فیصل ٹاؤن کا خواب بیچا، اگر آپ کہتے ہیں وہ ملٹی کا تھا فیصل، جس دن ہم نے فیصل ٹاؤن کا خواب بیچا تھا، E11 والا جو بلو ایریے کا میرا 21 کنال کا پلاٹ ہے، وہ اس دن بھی ہم اس کے مالک تھے، تو یہ وہ فیصل ٹاؤن کا پلاٹ تھا۔ تو یہ نہیں تھا کہ آپ نے لوگوں کو ایک خواب بیچے۔ میرے گھر جو اسلام آباد میں تھے اس وقت بھی تھے، F10 والا گھر ہمارا اس وقت بھی تھا، اس وقت بھی ہم اسلام آباد میں اپنے گھر میں ہی رہتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو خواب نہیں بیچا، لیکن اگر آپ نے کوئی 0.00 کی کمی بھی تھی تو وہ آپ نے اسکیم پہ نکال دی۔ اب آپ خواب نہیں بیچ رہے، آپ حقیقت بیچ رہے ہیں، اور حقیقت بھی چھپا کے بیچ رہے ہیں کہ اگر یہ دنیا آ جائے تو یہ تو میرا خیال 10 لاکھ اپلیکیشن ایک رات میں اکٹھی ہو جائے گی، تو آپ کیا کریں گے؟ دوسرا، جتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں 100 سوسائٹی کا اگر رقبہ اکٹھا کر، یہ بڑی آنیسٹ آپ سے بات کر رہا ہوں، 100 سوسائٹی، ایک آدھ سوسائٹی میں بیچ میں چھوڑ کے جس کا بورڈ ہوگا، 100 سوسائٹی کا اگر رقبہ اکٹھا کریں اتنا رقبہ نہیں بنتا جتنا ہمارے دوست دیکھ آئے ہیں ایک اسکیم ماشاء اللہ بڑا اچھا بزنس کرنے کا موقع ہے۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنی بیوی، اپنے والدہ کا، آپ کمانے کے لیے آئے ہیں، کام کریں، سونے کا وقت ختم ہو گیا، ہاں ہفتے میں ایک دن انجوائے کریں، سوئیں، تو کام کے اوپر کام کو رکھیں۔ فیلڈ ہم آپ کو دیں گے، کھیلنا بیٹا آپ لوگ ہم نے، تو بس انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب دوست ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، جو ہمارے ساتھ چلے ہیں قافلے میں، وہ ہمیں بہت پیارے ہیں، جنہوں نے کام کیا وہ بھی پیارے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے میں نے چھوٹی موٹی باتیں نہیں کی، مجھے کسی نے بھی بلایا میں آ گیا، کوئی میرے آفس میں آ گیا، اس کو 10 منٹ ویٹ کرنا پڑا، آ گیا، اس دن نہیں آیا تو اگلے دن اس سے ملاقات ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیہیویئر جو یہ اچھا بیہیویئر ہے، خدمت خلق کے تحت ہم اس پروجیکٹ کو لے کر آ رہے ہیں۔ اور اس میں اور بھی ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، لیکن وہ میں چاہتا ہوں میں اپنے کسی اور فورم کے اوپر کروں، تو اس میں ویلفیئر کا بھی بہت بڑا مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمیں جو ہم نے خواب دیکھے ہیں وہ خواب مکمل کرے، اس پروجیکٹ کو حاصل گیسوں کی نظر سے بچا کے رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک شہکار سٹی بننے کے لیے یہ پروجیکٹ بہت شکریہ۔